الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ آپ تمام خواتین ایک بار پھر محبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنی اصلاح کی خاطر جمع ہوئیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ گزشتہ ہفتے اور اس سے پہلے والے ہفتے میں لگاتار اس سلسلے میں بات چیت ہوئی کہ کس طرح سے ہم اپنے گھروں میں جو آج گناہوں کا ماحول بن گیا ہے، گھروں کی لڑکیاں یا ملک کی لڑکیاں چاہے وہ کسی بھی قوم کی ہو، جو گناہوں میں پھنستی جا رہی ہے یا قسم قسم کے جرم کی شکار ہو رہی ہے، اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے کئی ساری احتیاطی تدابیر، کئی سارے تربیت کے راستے اور ذریعے اور تربیت کی باتیں بتائی گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام نے ان تمام کو اچھی طرح سے سنا، اور جو نہ سن سکیں اور اگر وہ چاہتی ہیں کہ انہیں معلوم ہو تو پھر وہ تمام ریکارڈ موجود ہے۔ جب وہ چیزیں پھر دوبارہ لوڈ کی جاتی ہے، گروپ میں بھیجی جاتی ہے یا چینل پہ ڈالا جاتا ہے، تو آپ ضرور وہاں جا کر کے اس کو سنیں اور سمجھیں۔ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، جو ملک میں جس چیز کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے گھروں کا اور معاشرے کا جو نظام، ملک کا جو نظام بگڑ رہا ہے، اس کو کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، کم سے کم اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، اس تعلق سے بڑی اہم اور ضروری باتیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج اسی سلسلے کی ایک تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، چونکہ وقت بہت کم ہے اور حصہ اور اسی کی کڑی ہے یہ۔ پھر چند اصولی باتیں اور کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو سمجھیں گے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ غور کریں، ہم سب کے ہاتھ میں، بلکہ ہم سب کے گھر میں ایک نہیں کئی بلکہ ایک آدمی کے لیے بھی کئی موبائل فون ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم نے اس کی واردات کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کے حادثات کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کے نقصانات کو نہیں سمجھا، اور ہم نے چیزیں صرف لے لی۔ آج آپ غور کر کے دیکھیں، گھر کے بچیوں کے بھی حال موبائل کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں۔ ماں کو اور گھر کے گارجین کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محلے کا تمام بچہ، تمام لڑکا بیٹھا موبائل لے کر کے کھیتوں میں گیم کھیل رہا ہے اور گالیاں بول رہا ہے۔ کون ذمہ دار ہے کر کے موبائل لایا ہے؟ یہ موبائل آپ کا ہے اور آپ نے دیا ہے۔ یہ بچے جنہیں ابھی کے وقت میں پڑھنا چاہیے تھا، سیکھنا چاہیے تھا، کچھ سمجھنا چاہیے تھا، آپ کو انہیں اپنے آگے میں رکھ کر کے کچھ بتانا اور سکھلانا چاہیے تھا، آپ نے اسے موبائل دے دیا، اور اب وہ کھیتوں میں بیٹھا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہر کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے اور ہر کوئی فحش کام میں لگا ہوا ہے، اور اپنی یا تو گیمز کھیل رہا ہے یا تو اپنی نگاہوں کو غلط چیزوں میں لگا کر کے الٹی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ آپ سوچیں، جہاں موبائل نے دور دراز کے رشتوں کو جوڑ رکھا ہے، وہیں ایک کمرے میں بیٹھے باپ بیٹے، ماں بیٹی، بھائی بہن اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ اور ساتھ ہونے کے باوجود تنہا کرنے میں بھی اس کا اہم کردار ہے۔ موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، گھر میں ہر کوئی کہنے کو گھر میں ہے، لیکن کوئی کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ یوں تو بیوی اپنے خاوند سے اور خاوند اپنی زوجہ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنے، یعنی ایک دوسرے کو وقت دینے میں رکاوٹ کی بڑی وجہ یہی موبائل فون ہے۔ موبائل چلا رہا ہے، بیوی بیٹھی اپنی موبائل چلا رہی ہے، ایک دوسرے سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے، اور ہر منٹ پہ، ہر بات پہ لڑائی اور ہر بات پہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صورتحال یوں ہے کہ عموماً میاں اپنے فون پر مشغول اور بیوی اپنے فون پر مصروف رہتی ہیں۔ ایجادات کے اس دور میں موبائل فون جس چیز کا نام ہے، اس موبائل فون نامی اس ایجاد نے، اس چیز نے، اس آلے نے، اس مشین نے کافی زیادہ نقصان سب سے زیادہ یہ شادی شدہ جوڑے کو ہوا ہے، اور شادی شدہ جوڑے کو پہنچایا ہے۔ بس ابھی 2-4 روز پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی فون کی اور وہ رات کو رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولی میں ساتھ میں ہوتی ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنا موبائل چلا رہی ہوں، لیکن میں ان کا موبائل دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور وہ میں اپنے موبائل پہ صرف نظر رکھتی ہوں، اور وہ اپنے موبائل سے دوسری لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا غلط تو تم بھی ہو،
تم نے کیوں اپنے موبائل میں نظر رکھا اور پھر اس کے موبائل کے اوپر تم نے جاسوسی کی؟ تمہیں اپنا موبائل چھوڑ کر کے تمہیں اس کو اپنے ساتھ انگیج کرنا چاہیے تھا، ساتھ میں رہ کر کے بستر پہ اپنے موبائل میں ہو، وہ اپنے موبائل میں ہو، تو ظاہر سی بات ہے کوئی الگ ہی کام تو کریں گے دونوں کے دونوں۔ اور یہی ہو رہا ہے، بیوی ساتھ میں رہ کر کے بھی کسی دوسرے سے بات کر رہی ہے، شوہر ساتھ میں رہ کر کے بھی کسی دوسرے سے بات کر رہا ہے، اور گھر کا پورا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو روزانہ ہم لوگ تجربہ کر رہے ہیں، ایسی بات تجربات میں ہے جس کو پریکٹیکلی جان رہا ہے، ویکتیگت کہ اس گھر کی کہانی ہے، یہ فلاں نے بتایا ہے۔ وہ باتیں میں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں، اپنی اولادوں کو سنواریں، لیکن بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، ایسا لگتا ہے کہ بس یہ کوئی میری باتیں ہیں، کوئی تقریر ہے، کوئی کہانی ہے جو میں آپ کو سنا دیا کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک لڑکی کا طلاق ہونے ہی والا ہے، لڑکے نے کہہ دیا ہے حتمی طور پہ کہ میں طلاق دوں گا، کسی قیمت پہ میں اس کو نہیں رکھ سکتا ہوں۔ وہ بھی کیس میرے پاس آیا، اس کو بھی میں ڈیل کر رہا ہوں، لیکن بالکل یہ یقینی طور پہ ہے کہ وہ طلاق ہو کر کے ہی رہے گی، وہ رشتہ بچنا بہت مشکل ہے۔ اس کی کہانی بھی یہی ہے کہ لڑکی نے موبائل سے بات کر کے اپنے عاشق سے رکھا اور لڑکے نے دیکھ لیا، اور جو لڑکے نے دیکھ لیا، جس طریقے سے اللہ اپنے ساتھ شرک کو پسند نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے کوئی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو پسند نہیں کر سکتا۔ تو اس کی پھر پوری کہانی ہے، صرف یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ بس ایک میسج تو بس وہ ایک ثبوت ہوا، لیکن تمام باتیں ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ کب تک ایسے چلے گا، اور کب ہم موبائل کے چکر میں اپنے شادی شدہ زندگی کو خراب کرتے رہیں گے۔ پہلے ہوتا یوں تھا کہ جب بیٹی شوہر سے لڑ جھگڑ کر یا کسی طریقے کے حالات بگڑتے تھے تو حالات میں طلاق لے کر گھر کے دہلیز پر آ جاتی، تب ماں باپ حیران ہو کر پوچھتے کہ کیا ہوا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی جانکاری نہیں ہوتی تھی۔ جب بیٹی پہنچ جاتی تھی دہلیز پہ تو پورا ایک کوہرام مچتا تھا محلے میں اور گھر میں کہ کیا بات ہے، کیا ہوا، کیوں آئی۔ کبھی کوئی عورت، کوئی لڑکی اگر تنہا، چاہے وہ 4 بچے کی ماں کیوں نہ ہو، اگر تنہا کبھی میکے چلی جاتی تھی تو ہنگامہ ہو جاتا تھا کہ بغیر شوہر کے آج یہ تنہا کیسے آ گئی، اس کی ساس ساتھ میں نہیں ہے، اس کے سسر ساتھ میں نہیں، اس کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں لایا ہے، یہ آ کیسے گئی۔ اب موبائل فون کے ذریعے ہوتا یہ ہے کہ میکے کو ایک ایک بات کی رپورٹ کر کے وہاں سے ہدایات اور وہاں سے ٹیوشن لیا جاتا ہے، اور پھر ہوتا یہی ہے کہ جو عورتیں اور جو بچیاں میکے سے ٹیوشن لیتی ہے پھر وہ طلاق کی ہی شکل میں یا نہیں تو کم سے کم اسی طریقے سے شوہر کے تعلق سے غلط حرکات کے ساتھ زندگی گزارتی ہے اور جیتی ہے۔ تجربے میں ہے، ہر کسی کا بچہ بس میکے میں ٹھیک ہے اور دادیال پہنچتے ہی وہ بیمار، ہر عورت میکے میں ٹھیک ہے اور سسرال پہنچتے ہی بیمار۔ کیا تماشا ہے یہ کچھ نہیں، یہ سب مکاری ہے، عیاشی اور عیاری ہے، جھوٹ ہے، یہ سب چوری ہے، بدہمتی ہے، نیت میں کھوٹ ہے، دل میں صحیح محبت اور اخلاص نہیں ہے۔ شوہر ودیشوں سے اور شہروں سے کما کے روپیہ بھیجے اور میکے میں اس کے روپیے سے جیسے گلٹینی اور خوب گل چھڑ رہے اور ان کے گھر والوں کا دیکھ ریکھ، ان کے گھر کا دیکھ ریکھ اور ان کے کسی کی کوئی فکر نہیں۔ اور یہ سب ہوا اس موبائل کی عیاشی کی وجہ سے اور اس موبائل کی وجہ سے۔ تو ایک مزاج بن گیا ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے فوراً میکے میں فون، ہر گھنٹے پہ فون، کیا کھایا، کیا پیا، کیا ہوا، کیا کہہ کے گئے، کیا نہیں کہہ کے گئے، تمام چیزوں کو اس طریقے سے ہم نے آج مزاج بنا لیا۔ جہاں مائیں یا بڑی بہنیں سمجھدار ہوتی ہیں وہاں رشتے کو ٹھیک کرنے اور اسے نبھانے پر زور دیا جاتا ہے، اگر ماں ٹھیک ہوتی ہے تو یا بہن ٹھیک ہوتی ہے تو۔ لیکن معاملہ اگر اس کے خلاف ہوا کہ بہن بھی ویسی ہی ہے، ماں بھی ویسی ہی ہے، اور آج کل ہو بھی وہی رہا ہے، زیادہ تر سب ویسے جیسے کہ تیسے ہے کہ وہ پٹیاں پڑھاتی ہے، بہن بھی پٹیاں پڑھا رہی ہے، ماں بھی پٹیاں پڑھا رہی ہے، ایسے میں تو ایسے کر اور ویسے میں تو ویسے کر، تو اس کی ماں کے ساتھ ایسے کر دے، تو یہ بات کا بہانہ لگا دے، تو ایسے بیڈ پہ سو جا، تو یہ کہہ دے کہ ہم کو وہ ہو گیا ہے، اور بس یہی زندگی چل رہی ہے جو ہم لوگ تجربے میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری سے میں ایک جملہ یہاں پہ بیچ میں عرض کر دوں، ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں شوہر کو بیوقوف بنا لیں، سسرال والوں کو بیوقوف بنا لیں، معاشرے والے کو بیوقوف بنا لیں، لیکن یاد رکھے جس اللہ نے آپ کو بنایا ہے اسی اللہ نے آپ کا حساب بھی لینا ہے، اور جس اللہ نے آپ کے شوہر کو پیدا کیا ہے اور آپ کی محبت یا آپ کے لیے شفقت اس کے دل میں ڈالی ہے، وہی اللہ اسے آپ کی طرف سے بدلہ بھی دلوائے گا، یہ بھی یاد رہے۔ اور پھر یہاں لے کر کے آپ عیش کر سکتی ہیں، لیکن وہاں پھر وہ عذاب میں جلنا پڑے گا، وہ عذاب میں جلنا پڑے گا کہ پھر اللہ ہی محافظ ہے۔
اس لیے اس بات کو سمجھیں. لیکن معاملہ ہوتا یوں ہے کہ پٹیاں پڑھائی جاتی ہے اور ایسی پٹیاں پڑھائی جاتی ہے کہ نتیجہ تر رشتوں میں تلخی آ جاتی ہے نا، دراریں آ جاتی ہیں، جس سے رشتے یا تو بس زبردستی نام کو گھسیٹے جاتے ہیں. کہنے کے لیے وہ ہم گاؤں میں ایک زبانہ کہتے ہیں، یہ مردوا ہے، یہ موگی ہے. بس اس طریقے سے زندگی جی جاتی ہے. شوہر بیوی والا کوئی رشتہ نہیں رہتا ہے، یو کی موگی ہے، یو کا مردوا ہے. بس یہ کہہ کر کے زندگی جی جاتی ہے. باقی وہ کوئی قلبی لگاؤ نہیں ہوتا ہے، کوئی دلی محبت نہیں ہوتی ہے. بس یوں ہی گھسٹ کر کے زندگی چل رہی ہوتی ہے، یا پھر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے، جس کا خمیازہ صرف میاں بیوی کو ہی نہیں بلکہ ان دونوں کی فیملی، اور اگر اولاد ہوئی تو اسے بھی بھگتنا پڑتا ہے. 4 سال اچھا، وہ جو میں لڑکی کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، اس لڑکی کی بھی 4 سال کی بچی ہے. آپ سوچئے اس کا کیا ہوگا. اور ایسے اور بھی تمام آپ لوگوں کی نگاہوں میں ہیں جن کے گھر میں بچیاں موجود ہے، ماں باپ موجود ہے. آج کی رپورٹ ہے، آج میں گیا ہوا تھا مہمانی میں، واپس آیا ایک جگہ سے، تو اس نے بتایا کہ لڑکی گئی اور واپس میں آئی، رات کو سو رہی تھی اور گیٹ ویٹ سب بند تھا، اور اس نے اپنے عاشق سے بات کیا. یہ اپنے علاقے کی کہانی ہے، باہر کی نہیں سنا رہا ہوں میں ابھی آیا ہوں، ظہر سے پہلے تو ایک کہانی سن کے آیا ہوں. اور وہ ہوا یوں کہ اس کو بلایا، اور وہ دیوار لگ بھگ 8 فٹ کی دیوار ہے، اس دیوار کو پھلانگ کر کے دلہن 3 بجے رات میں اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی. کیا ہے یہ سب تماشا؟ کہاں گئی دونوں خاندان کی عزتوں کو کیسے خاک میں ملا دیا. یا یہ بھاگنے والی جس کے ساتھ بھاگی ہے اس کو یا خود کی زندگی کو یہ بنا لے گی، بچا لے گی، سنور جائے گی. سوچنا چاہیے کہ کیا ہم کر رہے ہیں اور کیا ہمارے ساتھ اس کا انجام کتنا برا ہونے والا ہے. لیکن نہیں، یہ سب آسان ہوا اس موبائل فون کی وجہ سے، یہ بھی یاد رکھیے گا. تو اولادوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. موبائل فون کے دور سے پہلے لینڈ لائن فون کے زمانے میں بھی چونکہ شکایتیں لگانے کو مطلوبہ پرائیویسی دستیاب نہیں ہوتی تھی. لینڈ لائن فون ہے تو کوئی نہ کوئی اگل بغل میں ہوتا تھا، تو کام کی ہی باتیں ہوتی تھی. ہاں امی کو ایسا اور امی کو ویسا، اور ہاں ایسا ہوا ویسا ہوا، بات ختم. اب تو موبائل ہے، اور اس میں بھی اب تو وہ ایئر بڈ ہے، وہ لگا ہوا ہے، چمچ بھی چل رہا ہے کچن میں اور شکایتیں بھی چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے. اس لیے میاں بیوی کے درمیان کہاں سنی ہو بھی جاتی تو کچھ دیر کے بعد خود ہی آپس میں معاملے کو حل کر لیا جاتا تھا پہلے. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب تو بس یہ کہ بس ابھی وہ چپ ہوا نہیں کہ آن لائن فون لگا کر کے سنانا شروع کر دیا اور اس کو غلط ثابت کر دیا اور پھر اپنے راستے نکال لیے. ادھر شوہر سے تو میں ہوئی، ادھر بیٹی ماں کو فون کر کے رونا رو رہی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے ڈانٹا ہے. ماں نے بھی غصے میں آ کر بیٹی کی ساس کو فون ملایا کہ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو ڈانٹا ہے، اور اس طرح لڑائی بڑھ کر طلاق تک پہنچ گئی. اب اس معاملے میں قصوروار کون ہے سوچیں؟ صرف اور صرف یہ موبائل. آدھے سے زیادہ مسئلے صرف اور صرف موبائل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور آئے دن ہو رہے ہیں. نسل بھی بگڑ رہی ہے، اولادیں بھی بگڑ رہی ہے، اور گھریلو زندگی بھی تباہ و برباد ہو چکی ہے. اس کو سوچئے، کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں. اب غور کریں اس تعلق سے. شوہر تھکا ہارا گھر آیا، صبح 6 بجے 5 بجے 8 بجے نکلا ہے، اب بیوی اپنے فون پر لگی ہوئی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک اور جیسے اس طریقے کی کہانی ملی تو اس میں یہی شکایت یہی تھی، بھائی کیوں تم لوگوں کا اس طریقے کا معاملہ کیوں ہے؟ کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں یہ یہاں کی بات نہیں ہے، میں اس شہر میں اس کو رکھے ہوا تھا. شہر کا حال یہ ہے کہ میں کام کر کے آ رہا ہوں اور یہ موبائل فون سے ہٹنے کو ہی تیار نہیں. نہ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ میں کس حال میں آیا، نہ مجھے ایک گلاس پانی دے رہی ہے، نہ مجھے کھانے کے لیے دے رہی ہے کہ میں دن بھر کا تھکا ہارا بھوکا آیا ہوں، اور یہ اپنے موبائل میں لگے گھنٹوں باتیں کر رہی ہے. اور اگر میں اس کے ماں سے فون کرتا تو ماں کہتی کہ مجھ سے تو بات نہیں ہو رہی ہے. اب سوچئے کیسے وہ شوہر یا وہ، اور ہوتا یہ ہے کہ جو نئی نئی ساس ہوتی ہے نا، وہ فوراً یہ سمجھتی ہے کہ لڑکا ہی غلط ہے. تو اس کو اپنی بیٹی نا آب زمزم کی دھلی ہوئی لگتی ہے، سعودیہ سے منگا کے جو پلا دیتی ہے ان کو. جی کو بگاڑا آپ نے ہے، اور اب بھی اس پہ لگام لگانے کے بجائے جیسے شوہر کو غلط ثابت کرتا. پھر ہوتا ہی ہے کہ شوہر بھی اڑ جاتا، ٹھیک ہے میں غلط ہوں تو غلط ہوں، نہیں چاہیے مجھے، ہٹا تم لے جاؤ اپنے گھر. تو یہ سب چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ یوں ہی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ سب وہ پریکٹیکل باتیں ہیں جو روزانہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں اور معاشرے میں بھگت رہے ہیں. شوہر گھر آتا ہے کسی نہ کسی سے فون پہ لگاتار بیزی. او بھائی گھر میں ہو تو ایک دوسرے کو ٹائم دو، ایک دوسرے کو ٹائم دیا جائے گھر میں. لیکن نہیں، موبائل سے جان چھوٹے تب نا. عورت ہو یا پھر مرد، دونوں کو چاہیے کہ گھر کے اندر بھی ضرورت کے علاوہ موبائل کو خود سے دور کر دیں. ایک جگہ بنائے، ایک ٹیبل بنائے جہاں دونوں کے موبائل پڑے ہوں،
اور اگر فون آئے تو دونوں کو خبر ہو کہ کس کا فون آ رہا ہے، اور ضروری باتیں کرے گھر میں۔ جو اچھے اچھے کاروباری اور بڑے بزنس مین لوگ ہیں نا، ان کے فون بھی 24 گھنٹے نہیں چلتے، وقت پہ ان کا فون والا بند ہو جاتا ہے، پھر وہ گھر کے وقت گھر کو جیسے ٹائم دیتے ہیں اور گھر کا فون رکھتے ہیں، گھر میں استعمال کرتے ہیں اسے۔ تو اس طریقے سے سیٹ اپ بنائیں، اپنے آپ کو سنواریں، تب ہوگا، ورنہ پھر یہ زندگی جو بگڑ رہی ہے یہ بگڑتی چلی جائے گی اور حالات اور برے سے برے ہو جائیں گے، ہے نا۔ ضرورت کے علاوہ موبائل خود سے دور کر دیں اور رشتوں کو ٹائم دیں، اس سے رشتے میں مضبوطی آتی ہے، کیونکہ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ایک دوسرے کو دینے کے لیے یوں تو بہت کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو بس ٹائم اور توجہ نہیں ہے۔ ایک کمرے میں، ایک روم میں، گھر میں پوری فیملی موجود ہے اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک فون ہے، ذرا ان کی جانب دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اپنی اپنی چیٹنگ چل رہی ہے، سب اپنے اپنے دوست میں اور اپنی اپنی فرینڈ لسٹ میں، اپنے اپنے گروپ میں لگے ہوئے ہیں، جن سے کبھی ملاقات نہیں، ان دوستوں کے ساتھ، ان فرینڈ سے ملاقاتوں کی باتیں چل رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور سامنے موجود لوگوں سے بھرپور بات کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے یہ پتہ نہیں۔ گھر میں رہ کر کے شوہر نے کبھی بیوی سے ڈھنگ سے بات نہیں کیا، بیوی نے کبھی شوہر سے باتیں نہیں کی، بچے نے ماں سے بات نہیں کیا، ماں نے بچے سے بات نہیں کیا، بس یوں ہی میں نے بار بار کہتا نا کہ اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کھلا دیتے ہیں، پکا دیتے ہیں، اسے کپڑے دھل دیتا ہے، بس یہ ہو گیا، اس کو اپنے پیرنٹنگ سمجھ لیا، اس کو اپنے ماں ہونے کا حق سمجھ لیا، ارے یہ تو کوئی بھی کر دیتا ہے گا، اور بچے بھی کر لیں گے۔ ایک وقت کو جا کر کے آپ نے اپنے کردار کو اور اپنی اصلیت کو اس کے اندر اتارا نہیں ہے، کیوں؟ آپ خود کھوٹی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، بڑی تلخ ہے لیکن صحیح حقیقت یہی ہے۔ اس لیے یہ سمجھیں یہ کیسا دور آ گیا کہ بظاہر تو سب اپنے ہیں، لیکن موبائل فون پر مصروف جنریشن کے پاس اپنوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج کل کی ماؤں کے پاس بھی بچوں کی تربیت کا ٹائم نہیں، جہاں بچہ رویا وہیں ماں نے ایک فون اسے پکڑا دیا۔ بچے کو سنوارنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، اگر بچہ رویا، کسی بھی چیز کے ضد کیا، آپ کو اگر ابھی خاص طور سے دیکھا گیا، اگر آپ کو کسی عورت کو کسی انکل سے بات کرنا ہے، کوئی انکل آ گیا ہے، اس انکل سے، ہاں بیٹا چپ رہو، انکل آئے نا جی ہم بات کر رہے ہیں، اور بیٹے نے ایک بار بولے یہ تو انکل روزانہ ہی آتے ہیں، اس انکل سے ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ اس بچے کو بھی اتنا تو بچہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے باپ کے علاوہ یہ انکل کیا کرنے آتا ہے یہاں، اس انکل کی کیا ضرورت ہے اس گھر میں؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے ممی موبائل اس کو دیا یا 2 بار ناچا، موبائل دیا، وہ جا کے اپنی دنیا میں مگن، اور آپ انکل کے ساتھ مگن۔ یہ سمجھنا پڑے گا، بڑی خطرناک زندگی ہم جی رہے ہیں، جہاں ہمارے اخلاق بھی بگڑ چکے ہیں، کردار بھی بگڑ چکے ہیں، دنیا بھی ہماری تباہ ہو رہی ہے اور آخرت بھی ہماری بگڑ رہی ہے نا۔ بچہ رویا، ماں نے ایک فون اسے پکڑا دیا اور خود بھی فون پر بزی ہو گئی، بچوں کے ہاتھوں میں کتاب کے بجائے موبائل دے دیا جا رہا ہے، بچہ سارا دن دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ بچے کے بجائے فون کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، تو بچہ بھی وہی سیکھ رہا ہے۔ اس لیے خدا را موبائل سے زیادہ رشتوں کو اہمیت دیں، ورنہ اس نسل کے ہاتھ ایک دن رشتوں سے خالی رہ جائیں گے، رشتے دور، بہت دور ہوتے چلے جائیں گے، اور ہاتھ میں صرف موبائل رہ جائے گا۔ پہلے موبائل ہوتا تھا، فون ہوتا تھا، پیسے کٹتے تھے، 3.5 روپے لگتے تھے، مجھے یاد ہے 3 روپے 40 پیسے لگتے تھے، تب لوگ اپنوں کو فون کرتا تھا، رشتہ داروں کو فون کرتا تھا، خبر لیتا تھا۔ آج ہر کسی کا موبائل فری ہے، مہینہ بھر کے لیے فری ہے، 3 مہینے کے لیے فری ہے، 24 گھنٹے نیٹ فری ہے، لیکن آج آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ آج آپ نے دن بھر میں اپنے کس رشتہ دار کو فون کیا ہے، یا کتنی مرتبہ آپ نے اپنی اولاد ہی کو فون کیا ہے، یا اپنے شوہری کو فون کیا ہے اس سے کوئی اچھی بات کرنے کے لیے، اس کی خبر خیریت لینے کے لیے۔ شوہر کو فون آتا ہے کبھی تو کس لیے؟ دھنیا لے کے آئیے گا، دودھ لے کے آئیے گا، ٹماٹر لے کے آئیے گا، آج ہمارا سر درد کر رہا، پکانے کا من نہیں کر رہا، کچھ لے کے آئیے گا، کام ہو گئی ہے ناشتہ لے کے آئیے گا۔ کبھی فون کر کے یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا وقت ہے، آپ نے بھی چائے پی ہے یا نہیں پی ہے، دیر ہو رہی ہے، آپ کہیں پہ کچھ کھا لیجئے پھر آئیے گا، ورنہ آتے آتے چائے کا وقت نکل جائے گا، کبھی نہیں کرتے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، گھر کے ماحول کو بدلیے، محبت پیدا کیجیے، آپس میں جوڑ پیدا کیجیے۔ یہ جوڑ اور یہ جو ابھی کے ٹائم میں جو من مٹاؤ ہے، یا یہ جو اپنے پن کی زندگی ہے، یہ آپ کو کہاں تک کھینچ لائی ہے یہ آپ سمجھ نہیں سکتی۔ میں کہانی شروع کرتا ہوں ہمیشہ، لیکن روک دیتا ہوں، ہر ہفتے ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی کہانی اور کوئی نہ کوئی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں، وہ نہیں جو صرف دور کے کہیں پوری دنیا کے پڑھ لیتے ہیں،
وہ جو ابھی آس پاس میں، پڑوس میں، معاشرے میں، رشتوں کے درمیان ہوتی ہے، جس کی خبریں آتی ہیں کہ ذرا اس کو دیکھیے، ذرا اس کو سنبھالیے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے کیا ہوگا۔ گھر کے ماحول کو آپ خواتین نے ایسا بگاڑ دیا ہے کہ بچے گھر سے باہر رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ گھر کے ماحول کو آپ نے اتنا تلخ اور کڑوا بنا دیا ہے کہ بچیاں آپ کی گھر سے باہر رہنا ہی پسند کرتی ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے، بڑی محبت سے، بڑی درد سے اور بڑے اپنے پن سے آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را آپ دادی ہیں تو دادی بن جائیے، ماں ہے تو ماں بن جائیے، نانی ہے تو نانی بن جائیے، پھوپھی ہے تو پھوپھی بن جائیے، خالہ ہے تو خالہ بن جائیے۔ رسموں کی زندگی سے نکل جائیے، اپنوں کو وقت دیجیے، اپنوں کو سنبھالیے۔ آج گھر میں پھوپھی بھی ایک بچی کو ڈانٹتی ہے، خالہ بھی ڈانٹتی ہے، ماں بھی ڈانٹتی ہے، دادی بھی ڈانٹتی ہے، نانی بھی ڈانٹتی ہے، سب ڈانٹتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ رات میں آنے دو، پاپا کو بھی شکایت لگائیں گے۔ انجام یہ ہوتا ہے کہ لڑکی گھر میں اکھڑ جاتی ہے، پھر وہ غیروں سے اپنی شکایتیں بتیاتی ہے اور غیروں کے ساتھ وقت دینے لگتی ہے، اور پھر وہ ہمارے گھر سے نکل کے عزت و آبرو کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، گھر کے ماحول کو دوستانہ بنائیے، مشفقانہ بنائیے۔ ارے پھوپھی دوست ہوا کرتی ہے، خالہ دوست ہوا کرتی ہے، ممانی گھر میں ہوتی ہے دوست ہوا کرتی ہے، جوان بیٹی ہے ماں دوست ہوا کرتی ہے، باپ ہے بیٹا ہے جوان ہے دوست ہوا کرتا ہے۔ تربیت اپنی جگہ پہ ہے، محبت اپنی جگہ پہ ہے، اخلاق اپنی جگہ پہ ہے۔ ہر چیز کو ہم نے چھوڑ کر کے اپنی کی زندگی میں مست ہو گئی، بڑا رونا ہے۔ میں آپ کو ایک بات اور اشارہ کر رہا ہوں، صرف ایک اشارہ ابھی میرے کان میں پہنچا ہے، پورے طور پہ تو نہیں پہنچا ہے، لیکن مجھ تک جو خبر آتی ہے نا وہ 101% صحیح ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ 110 کے بیچ میں 9% کہیں ہو سکتا ہے کہ شک ہو، ورنہ 101% ہماری باتیں سچ ہوتی ہے۔ بڑی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ سنیے۔ وہ خواتین غور سے سنیں جن کے شوہر باہر شہروں میں رہ رہے ہیں یا ودیشوں میں رہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے شوہروں کو صرف روپے کمانے کی مشین سمجھا ہے، خواہش پوری کرنے کی مشین سمجھا ہے۔ خواہش کمانا ضرورت، یہ گھنگڑا، وہ چولی، یہ زیور، وہ یہ فلانا، ڈیکوریشن، گھر، کچن، یہ وہ آن لائن سامانے، یہ سمجھا۔ اس کی محبت کا خیال نہیں کیا، اس کے جذبات کا خیال نہیں کیا، اس کے مزاج کا خیال نہیں کیا۔ آج انجام یہ ہے کہ شوہر باہر کسی سے عشق لڑا رہا ہے، بدیش میں ہے وہیں عشق لڑا رہا ہے، وہ گھر آنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میں اللہ معاف فرمائے ایسے مردوں کو بھی جانتا ہوں جو کئی سال کے بعد گھر آیا، مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے کے لیے، لیکن پھر بھی اسے گھر میں محبت نصیب نہیں ہے، پھر بھی اسے گھر میں چین اور سکون نصیب نہیں ہے، جو بندہ کئی سال کے بعد شہروں سے اور بدیشوں سے آ رہا ہے۔ ابھی جو خبر آئی ہے وہ میں آپ کو سناؤں۔ لوگ کہتے تھے مرد غلط ہے، بھائی ایک مرد کی کہانی ملی، آپ نے فتویٰ لگا دیا اور آپ نے کہہ دیا مرد ہوتا ہی ایسا ہے، اور میرے پاس جو 99 عورتوں کی کہانی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ ابھی کہانی خبر یہ ملی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ کوئی صاحب ہیں، آپ ہی کے محلے کے ہیں، اتنا بتا دوں میں آپ کو، آپ کے محلے کے ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں بتا سکتا۔ جو خبر یوں ملی ہے کہ ابھی وہ گئے ہیں باہر اور وہاں کسی غیر کے ساتھ جو ہے ان کا معاملہ طے ہو گیا ہے، اور یہاں بس اب گھر کے لوگ رو پیٹ رہے ہیں۔ یہاں کی کمائی سے اگر بھر سکتا ہے، خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ یہاں رہ کر کے اگر دیکھے کہ ہم تو بس روپیہ لانے کی مشین ہے، تو پھر وہ کہیں جائے تو کسی بھی حد تک آدمی جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان تو بہرحال انسان ہے، انسان کو اگر کمی محسوس ہوگی کسی چیز کی تو کمی کو پوری کرنے کے لیے تو وہ سوچے گا۔ اس لیے گھر کے ماحول کو آپ اچھا بنائیے، محبت والا بنائیے، مشفقانہ والا بنائیے، ہمدرد والا بنائیے۔ موبائلوں سے، ٹی وی سے، ان سب چیزوں کا ایک لمٹ طے کیجیے نا، لمٹ طے کیجیے۔ ہو گیا جس وقت 24 گھنٹے میں کوئی کام نہیں ہے، نہ آپ کا نہ آپ کے بچوں کا، اس وقت میں پوری فیملی بیٹھ کر کے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے ٹھیک ہے، ہو گیا، کوئی اچھی سی چیز دیکھ لیجیے اگر ہے اس طریقے کا کوئی پروگرام تو، لیکن نہیں تو اپنوں کو ٹائم دیجیے۔ یہ میں نے اشارہ کیا ہے، اب آپ لوگ اپنے شوہروں کی خبر لیجیے گا جن کے باہر رہتے ہیں، کہ ان میں سے کسی کی کہانی تو نہیں ہے، باقی جس کی ہوگی وقت آئے گا تو سب جانے گا۔ چھٹی کی دعوت تو سب کو ملتی ہے، آپ کو بھی ملے گی۔ استغفار پڑھ لیجیے، دعا کر دی جائے، اللہ سب کو خوش رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ۔